السلام علیکم لسنرز، آج ہم ایک اسلامی کتاب کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے الرحیق المختوم اور رائٹر ہے صفی الرحمن مبارک پوری۔ اور اس کا جو ہے نا تعارف سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر طبی اول، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ المکتب السلفیات کی پہلی کتاب پیارے رسول کی پیاری دعائیں 1953 میں طبع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے مرتب والد گرامی حضرت مولانا محمد عطا اللہ حنیف حفظ اللہ تعالیٰ کو اس کی ترتیب و طباعت میں حسن نیت کا صلہ اللہ عز و جل نے یہ دیا کہ اس کے بعد المکتب السلفیات نے ایسی گراں قدر کتب اتنے عمدہ معیار پر شائع کی کہ پاکستان کی اکثر مذہبی دینی کتب کے ناشرین نے اس کو مشعل راہ بنایا۔ المکتب السلفیات کا آغاز حضرت والد گرامی مدظلہ العالی نے پیارے رسول کی پیاری دعائیں کی ترتیب و اشاعت سے کر تو دیا تھا، لیکن المکتبۃ السلفیات کو ایک بامقصد اور باضابطہ ادارہ تشکیل دیتے وقت انہوں نے اپنے تلمیذ رشید اور میرے استاد محترم مولانا حافظ عبدالرحمن گوہروی کو رفاقت و شراکت کے لیے منتخب کر لیا۔ استاد شاگرد کی اسی رفاقت شراکت ہی میں دراصل المکتب السلفیات کا نام متعارف بلکہ روشن ہوا۔ بارک اللہ سعیہم۔ پیارے رسول کی پیاری دعائیں کے بعد المکتبہ سلفیات۔ المکتبہ سلفیات نے اس دور کے حسن کتابت و طباعت اور تصحیح اغلاط کا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے الفوز الکبیر عربی ٹائپ اور حیات ولی اردو جیسی کتابوں کی اشاعت سے کام کا آغاز کیا۔ اس کے بعد المکتبہ السلفیات کو عالم اسلام میں متعارف کرانے والی کتاب تعلیقات السلفیہ علی سنن نسائی کو عمدہ ترین معیار پر شائع کر کے پاکستان میں جدید حواشی کے ساتھ متون حدیث کی اشاعت کا آغاز اور مرات المفاتیح شرح مشکوات المصابیح کی جلد اول شائع کر کے شروع حدیث کی طباعت ہے۔ اولیت کا شرف حاصل کیا والحمدللہ علی ذالک۔ بعد ازاں قرآن فہمی کے لیے مختصر اور احکام القرآن کی جامع تفسیر احسن التفاسیر اردو کو جدید اسلوب تحقیق سے شائع کرنا شروع کیا۔ نیز اردو زبان میں ائمہ کی تفصیلی اور تحقیقی سوانح تعلیق و حواشی کے ساتھ حیات امام احمد بن حنبل، حیات الشیخ الاسلام ابن تیمیہ، حیات امام ابو حنیفہ شائع کرنے کی طرح ڈالی۔ علاوہ ازیں اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان اور شاہ ولی اللہ کی کلمی کتاب التحف النبویہ فیما یحتاج الیہ المحدث والفقیہ کو تعلیقات و حواشی سے مزین کر کے پہلی مرتبہ زیر طباعت سے آراستہ کیا۔ مدارس عربیہ میں مشہور داخل نصاب کتاب ایمان علامات مترجم عربی حواشی ہندوستان میں طبع تو ہوا تھا، لیکن حل لغات کے ساتھ اس کی اشاعت بھی الکتابۃ السلفیات کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ محمدیہ پاکٹ بک جواب احمدیہ پاکٹ بک صبیہ معلقہ مترجم ماء عربی شرح البلاغ المبین فارسی تحف المحی الدین مترجم اردو الاطباء عربی الاعکاف مترجم رسالہ عمل بالحدیث مترجم تقویۃ الایمان نصیحۃ المسلمین جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث اور حدیث کی تشریحی اہمیت جیسی کتب متذکرہ بالضخیم کتب کے علاوہ ہیں۔
غرضیہ استاد شاگرد کی بہترین رفاقت و شراکت کا یہ دور بے مثال تھا۔ 1970 کے بعد راقم الحروف نے حضرت والد صاحب مدظ اللہ علی کے سایہ شفقت میں جب کام کا آغاز کیا تو اس وقت ملک میں قدیم کتب کو فلم پازیٹیو پر شائع کرنے کا رجحان تھا۔ چنانچہ حجۃ البالغات عربی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین فارسی شاہ ولی اللہ کتاب الصلاۃ عربی ابن قیم منہاج السنۃ النبویۃ اقتضاء الصراط المستقیم عربی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان عربی اردو ابن تیمیہ اور صراط مستقیم فارسی کو فلم پازیٹیو پر شائع کرنے کے علاوہ حسن التفاسیر کی بقایا 3 جلد اسلامی خطبات کامل 3 جلد جزء القراءۃ عربی ٹائپ مترجم رواء الاشراق عربی ٹائپ مجموعہ ثلاث وسائل السلفیہ عربی ٹائپ کے علاوہ بعض چھوٹے چھوٹے رسائل جو بقات قطرات باقیمت 72 کا مصداق تھے شائع کیے اور امکانی حد تک الکتبات السلفیات کے ماضی کو باقی رکھنے کی کوشش کی والحمد للہ علی ذالک۔ 1979 میں جب علم ہوا کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ جس عربی کتاب کو دنیا بھر میں اول انعام سے نوازا وہ ہمارے ہندوستانی مصنف کی ہے تو اس کا اردو ترجمہ شائع کرنے کی لہر دل و دماغ سے ہو کر گزر گئی۔ 1980 میں جب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری سے بیت اللہ شریف میں بحیثیت مصنف الرحیق المختوم تعارف ہوا تو وہ گزری ہوئی لہر الفاظ کا لبادہ اوڑھ کر فوراً مولانا موصوف کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ مولانا محترم نے خود ہی ترجمہ کر کے مسدودہ المکتبات السلفیات کو عطا کرنے کا وعدہ فرما لیا اور جب مولانا موصوف دسمبر 1985 میں لاہور تشریف لائے تو اپنا وعدہ وفا کر دیا جزاہم اللہ تعالی۔ مسودہ ملنے کے بعد 20-21 ماہ بعد الرحیق المختوم کا اردو ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ اس کی طباعت میں جو حسن و کمال آپ کو نظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ساتھ ساتھ والد گرامی حفظ اللہ کی سرپرستی استاد محترم مولانا حافظ عبد الرحمن گوہروی کی رہنمائی برادر عزیز خالد جاوید یوسفی کو مخلصانہ توجہ اور فاضل دوست مولانا حافظ صلاح الدین یوسف کے علمی مشوروں کا نتیجہ ہے اور جو کوتاہی ہے اس کا یہ راقم عاصم ہی ذمہ دار ہے۔ برادر گرامی پروفیسر عبدالجبار شاکر کا بھی بہت ممنون ہوں جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود کتاب پڑھ کر مختصر لیکن جامع تبصرے سے فلیپ کی صورت میں نوازا جزاہم اللہ تعالی۔ نہ سپاہی ہوگی اگر میں اس کے خطاط صاحبان مشتاق احمد بھٹہ محمد صدیق گلزار محمد ریاض محمد الیاس صاحبان اور خصوصاً مشتاق احمد بھٹہ صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے بار بار تصحیح کتابت نہ صرف بڑی خندہ پیشانی بلکہ سعادت سمجھ کر کی۔ ایسے ہی عزیز برخوردار ابن یوسف آرٹسٹ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کتاب کے حسن میں عملاً حصہ لے کر زاد آخرت بنایا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو زوال پذیر امت مسلمہ کی اصلاح کا باعث بنائے اور فاضل مصنف حفظ اللہ ناشر ان کے والدین اساتذہ اور ہر اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے جس نے کسی بھی مرحلہ پر تعاون فرمایا ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ الراجی الی رحمت ربہ الغافلات بندہ عاصم احمد شاکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ طبعی سوم عربی۔ عزیزت مآب ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصفیہ وخلیلہ ادعو الرسالۃ وبلغ الامانۃ ونصح الامۃ وترکہ علی
مہجات البزا لیلہا کنارہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وراضیہ عن کل من تتبع صفحۃ وعمل بہا الی یوم الدین وعنہا معہم یعفوکا ورزاکا یا ارحم الراحمین اما بعد۔ سنت نبویہ مطہرہ جو ایک تجدید پذیر عطیہ اور تا قیامت باقی رہنے والا توشہ ہے، اور جس کو بیان کرنے اور جس کے مختلف عنوانات پر کتابیں اور صحیفے لکھنے کے لیے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے مقابلہ اور تنافس جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سنت مطہرہ مسلمانوں کے سامنے وہ عملی نمونہ اور واقعاتی پروگرام رکھتی ہے جس کے سانچے میں ڈھل کر مسلمانوں کی رفتار و گفتار اور کردار و اطوار کو کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار سے ان کا تعلق اور اپنے کنبہ و قبیلہ، برادران و اخوان، افراد امت سے ان کا رابطہ اس کی عین مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے، انہوں نے فرمایا، کانا خلقہ القرار، بس قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ لہٰذا جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کے جملہ معاملات میں ربانی شاہراہ پر چل کر اس دنیا سے نجات چاہتا ہو، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرے اور خوب اچھی طرح سمجھ بوجھ کر اس یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے کہ یہی پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جس پر ہمارے آقا اور پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملاً اور واقعاتاً تمام شعبہ زندگی میں گامزن تھے۔ لہٰذا اسی میں قائدین و متبعین، حکام و محکومین، رہبران و مرشدین اور مجاہدین کی رشد و ہدایت تھا، اور اسی میں سیاست و حکومت، دولت و اقتصاد، معاشرتی معاملات، انسانی تعلقات، اخلاقی فاضلہ اور بین الاقوامی روابط کے جملہ میدانوں کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ آج جب کہ مسلمان اس ربانی منہج سے دور ہٹ کر جہل و پسماندگی کے کھڈے میں جا گرے ہیں، ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے تعلیمی نصابوں اور مختلف اجتماعات و مجالس میں اس بنا پر سیرت نبوی کو سیر فہرست رکھیں کہ یہ محض ایک فکری متاع ہی نہیں ہے، بلکہ یہی اللہ کی طرف واپسی کی راہ ہے، اور اسی میں لوگوں کی اصلاح فلاح ہے، کیونکہ یہی اخلاق و عمل کے میدان میں اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید کی ترجمانی کا علمی اسلوب ہے، جس کے نتیجے میں مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا تابع فرمان بن جاتا ہے اور اسے انسانی زندگی کے جملہ معاملات میں حکم بنا لیتا ہے۔ یہ کتاب الرحیق المختوم اپنے فاضل مؤلف شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی ایک خوشگوار کوشش اور قابل قدر کارنامہ ہے، جس سے موصوف نے رابطہ عالم اسلام کے منعقد کردہ مقابلہ سیرت نفیسی 1396 کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے انجام دیا اور پہلے انعام سے سرفراز ہوئے، جس کی تفصیل رابطہ عالم اسلامی کے سابق سیکرٹری جنرل مرحوم فضیلت اللہ شیخ محمد علی حرکان نامد اللہ برحمتہ و جزا عنہ خیراً جزاءً کے مقدمہ طبعی اول میں مذکور ہے۔ اس کتاب کے لوگوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ ان کی مدح و ستائش کا مرکز بن گئی۔ چنانچہ پہلے ایڈیشن کے کل 10,000 نسخے ہاتھوں ہاتھ نکل گئے، اور اس کے بعد جناب محترم حسان حمومی حفظہ اللہ نے ازیرا کرم مزید 5,000 نئے نسخے کے طباعت کا بیڑا اٹھایا، فجزا اللہ خیراً جزاء۔ اس موقع پر محترم موصوف نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس تیسرے ایڈیشن کا دیباچہ لکھ دوں۔ چنانچہ ان کی خواہش کے احترام میں نے یہ مختصر سادہ بیچہ قلم بند کر دیا۔ مولا عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو اپنے رخ کریم کے لیے خالص بنائے اور اس سے مسلمانوں کو ایسا نفع پہنچائے کہ ان کی موجودہ خستہ حالی بہتری میں تبدیل ہو جائے۔ امت
محمدیہ کو اس کا گم شدہ مجدود شرح اور اقوام عالم کو کی قیامت کا مقام بلند واپس مل جائے، اور وہ اللہ عز و جل کے اس ارشاد کی عملی تفسیر بن جائے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وصلی اللہ علی المبعوث رحمۃ العالمین رسول الہدی و مرشد الانسانیات الی طریق النجات والفلاح وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیر، سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکرمہ۔ پیش لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معالی الشیخ محمد علی حرکان، سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ الحمد للہ رب العالمین خلق السماوات والارض وجاعل الظلمات والنور، وصلی اللہ علی سیدنا محمد ختم الانبیاء والرسل اجمعین، بشر وانذر ووعدہ ووعدہ، انقذ اللہ بہ الحشر من الضلالات وہدی الناس الی صراط مستقیم، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ وبعد، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت اور درجہ بلند عطا فرمایا ہے، اور آپ سے ہم مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت دی ہے اور آپ کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے پیغمبر کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ اس لیے یہ بھی ہے ایک سبب ہے جو دلوں کو آپ کا گرویدہ وار رفتہ بنا کر ان اسباب و ذرائع کے جستجو میں ڈال دیتا ہے جو آپ کے ساتھ تعلق خاطر کو پختہ تر کر دے۔ چنانچہ طلوع اسلام ہی سے مسلمان آپ کے محاسن کے اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نشر و اشاعت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اخلاق کریمانہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور معلوم ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے کلمات تامہ کا نام ہے، لہٰذا جس ذات گرامی کا یہ وصف ہے وہ یقیناً سارے انسانوں سے بہتر و کامل ہے اور ساری خلق خدا کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ گراں مایہ محبت ہمیشہ مسلمانوں کا سرمایہ دل و جان رہی، اور اسی کے افق سے سیرت نبویہ شریفیہ کی پہلی کانفرنس کا نور پھوٹا۔ یہ کانفرنس 1396 میں پاکستان کی سرزمین پر منعقد ہوئی، اور رابطے نے اس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پوری اترنے والی سیرت کے 5 سب سے عمدہ مقالات پڑھ کر 1.5 لاکھ سعودی ریال کے مالی انعامات دیے جائیں گے۔ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، مقالہ مکمل ہوا اور اس میں تاریخی واقعات زمانہ وقوع کے لحاظ سے ترتیب وار بیان کیے گئے ہوں۔ نمبر 2، مقالہ عمدہ ہو اور اس سے پہلے شائع نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 3، مقالے کی تیاری میں جن مخطوطات اور علمی ماخذ پر اعتماد کیا گیا ہو ان سب کے حوالے مکمل دیے گئے ہوں۔ نمبر 4، مقالہ نگار اپنی زندگی کے مکمل اور مفصل حالات قلم بند کرے اور اپنی علمی اسناد اور اپنی تالیفات کا اگر ہوں تو ذکر کرے۔ نمبر 5، مقالے کا خط صاف اور واضح ہو، بلکہ بہتر ہوگا کہ ٹائپ کیا ہوا ہو۔ نمبر 6، مقالے عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں قبول کیے جائیں گے۔ نمبر 7، 1 ربیع الثانی
1396 سے مقالات کی وصولی شروع کی جائے گی اور 1 محرم 1397 کو ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 8، مقالات رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے سیکرٹری کو مہر بند لفافے کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ رابطہ ان پر ایک خاص نمبر شمار ڈالے گا۔ نمبر 9، اکابر علماء کی ایک اعلیٰ کمیٹی تمام مقالات کی چھان بین اور جانچ پڑتال کرے گی۔ رابطے کا یہ اعلان محبت نبوی سے سرشار اہل علم کے لیے مہمیز ثابت ہوا اور انہوں نے اس مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ادھر رابطہ عالم اسلام بھی عربی، انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں میں مقالات کی وصولی اور استقبال کے لیے تیار تھا۔ پھر ہمارے محترم بھائیوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کیے، جن کی تعداد 171 تک جا پہنچی۔ ان میں 84 مقالے عربی زبان میں تھے، 64 اردو میں، 21 انگریزی میں، 1 فرانسیسی میں اور 1 ہوسا زبان میں۔ رابطے نے ان مقالات کو جانچنے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کے لیے کبار علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور انعام پانے والوں کی ترتیب یہ رہی۔ پہلا انعام۔ نمبر 1، پہلا انعام شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ ہند، 50,000 سعودی ریال۔ نمبر 2، دوسرا انعام ڈاکٹر ماجد علی خان، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، ہند، 40,000 سعودی ریال۔ نمبر 3، تیسرا انعام ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، صدر جامعہ اسلامیہ، بہاولپور، پاکستان، 30,000 سعودی ریال۔ نمبر 4، چوتھا انعام استاد حامد محمود محمد منصور، لیموی، مصر، 20,000 سعودی ریال۔ نمبر 5، پانچواں انعام استاد عبدالسلام ہاشم، حافظ، مدینہ منورہ، مملکت سعودیہ عربیہ، 10,000 سعودی ریال۔ رابطے نے ان کامیاب افراد کے ناموں کا اعلان ماہ شعبان 1398 میں کراچی، پاکستان کے اندر منعقد پہلی عیسائی اسلامی کانفرنس میں کیا اور اشاعت کے لیے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع بھیج دی۔ پھر تقسیم انعامات کے لیے رابطے نے مکہ مکرمہ میں اپنے مستقر پر امیر سعود بن عبد المحسن بن عبد العزیز کی سرپرستی میں سنیچر 12 ربیع الاول آخر 1399 کی صبح ایک بڑی تقریب منعقد کی۔ امیر سعود مکہ مکرمہ کے گورنر امیر فواز بن عبد العزیز کے سیکرٹری ہیں اور اس تقریب میں ان کے نائب کی حیثیت سے موصوف نے انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر رابطے کے سیکرٹری کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کو مختلف زبانوں میں طبع کرا کر تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ اس کو روح بعمل لاتے ہوئے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ ہند کا عربی مقالہ سب سے پہلے طبع کرا کر قارئین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کیونکہ موصوف ہی نے پہلا انعام حاصل کیا ہے، اس کے بعد بقیہ مقالے بھی ترتیب وار طبع کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال اپنے لیے خالص بنائے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ یقیناً وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محمد علی الحرکان، سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ عرض مؤلف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ یہ ربیع الاول 1396 مارچ 1987 کی بات ہے کہ کراچی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرنس ہوئی، جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کانفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی کہ وہ سیرت نبوی کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالے لکھے۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو على ترتیب 50، 40، 30، 20 اور 10,000 ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔
یہ اعلان رابطہ کے سرکاری ترجمان اخبار العالم اسلامی کی کئی اشاعتوں میں شائع ہوا، لیکن مجھے اس تجویز اور اعلان کا بروقت علم نہ ہو سکا۔ کچھ دنوں بعد جب میں بنارس سے اپنے وطن مبارک پور گیا تو میرے پھوپھا زاد بھائی اور محترم استاد مولانا عبدالرحمن صاحب مبارک پوری حفظ اللہ ابن شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمانی حفظ اللہ نے مجھ سے اس کا ذکر کیا اور زور دیا کہ میں بھی اس مقابلے میں حصہ لوں۔ میں نے اپنی علمی کم مائگی اور نہ تجربہ کاری کا عذر کیا، مگر مولانا مصر رہے اور بار بار کی معذرت پر فرمایا کہ میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ انعام حاصل ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے ایک کام ہو جائے۔ میں نے ان کے اصرار مسلسل پر خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن نیت یہی تھی کہ میں اس مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا۔ چند دن بعد جمعیت اہل حدیث ہند کے آرگن اور نقیب 15 روزہ ترجمان دہلی میں رابطے کی اس تجویز اور اعلان کا اردو ترجمہ شائع ہوا تو میرے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ جامعہ سلفیہ کے متوسط اور منتہی طلباء میں سے عموماً جس کسی سے سامنا ہوتا وہ مجھے اس مقابلے میں شرکت کا مشورہ دیتا۔ خیال ہوا کہ شاید خلق کی یہ زبان خدا کا نکارہ ہے۔ تاہم مقابلے میں حصہ نہ لینے کے لیے اپنے قلبی فیصلے پر میں قریب اٹل رہا۔ کچھ دنوں بعد طلباء کے مشورے اور تقاضے بھی تقریباً ختم ہی ہو گئے، مگر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم رہے۔ بعض نے مقالے کے تصنیفی خاکے کو موضوع گفتگو بنا رکھا تھا اور بعض کی ترغیب اصرار کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ بالآخر میں خاصی ہچکچاہٹ کے ساتھ آمادہ ہو گیا، کام شروع کیا، لیکن تھوڑا تھوڑا، کبھی اور آہستہ خرامی کے ساتھ۔ چنانچہ ابھی بالکل ابتدائی مرحلے ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلاں کا وقت آ گیا۔ ادھر رابطے نے آنے والے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو مقالات کی وصولی کی آخری تاریخ قرار دیا تھا۔ اس طرح مہلت کار کے کوئی 5.5 ماہ گزر چکے تھے، اور اب زیادہ سے زیادہ 3.5 ماہ میں مقالہ مکمل کر کے حوالہ ڈاک کر دینا ضروری تھا تاکہ وقت پر پہنچ جائے، اور ادھر ابھی سارا کام باقی تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں ترتیب و تصویب، نظر ثانی اور نقل و صفائی کا کام ہو سکے گا، مگر اصرار کرنے والوں نے چلتے چلتے تاکید کی کہ کسی طرح کی غفلت یا تذبذب کے بغیر کام میں جٹ جاؤ۔ رمضان بعد سہارا دیا جائے گا۔ میں نے بھی فرصت کے ایام غنیمت سمجھے، اشہب قلم کو مہمیز لگائی اور کدوئے کاوش کے بحر بے قرار میں کود پڑا۔ پوری تعطیل سہانے خواب کے چند لمحوں کی طرح گزر گئی، اور جب یہ حضرات واپس پلٹے تو مقالے کا 2/3 حصہ مرتب ہو چکا تھا۔ چونکہ نظر ثانی اور تبییض کا موقع نہ تھا، اس لیے اصل مسودہ ہی ان حضرات کے حوالے کر دیا کہ نقل و صفائی اور تقابل کا کام کر ڈالیں۔ باقی ماندہ حصے کو کچھ دیگر لوازمات کی فراہمی و تیاری میں بھی ان سے کسی قدر تعاون لیا۔ جامعہ کی ڈیوٹی اور ہمہ ہمی شروع ہو چکی تھی، اس لیے زمانہ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہ تھی۔ تاہم 1.5 ماہ بعد جب عید الاضحیٰ کی تعطیل کا وقت آیا تو شب بیداری کی برکت سے مقالہ تیاری کے آخری مرحلے میں تھا، جسے سرگرمی کی ایک جست نے تمام و کمال کو پہنچا دیا، اور میں نے آغاز محرم سے 12-13 دن پہلے یہ مقالہ حوالہ ڈاک کر دیا۔ مہینوں بعد مجھے رابطے کے 2 رجسٹر مکتوب ہفتہ عشرہ آگے پیچھے موصول ہوئے۔ خلاصہ یہ تھا: میرا مقالہ رابطے کے مقرر شرائط کے مطابق ہے، اس لیے شریک مقابلہ کر لیا گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد دن پر دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر رابطہ مہر لب۔ میں نے دوبارہ خط لکھ کر معلوم کرنا بھی چاہا کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، تو مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ پھر میں خود بھی اپنے مشاغل اور مسائل میں الجھ کر یہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے کسی مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ اوائل شعبان 1398، 6-7-8 جولائی 1978۔
کو کراچی پاکستان میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی کارروائیوں سے دلچسپی تھی، اس لیے اس سے متعلق اخبار کے گوشوں میں دبی ہوئی خبریں بھی ڈھونڈ کر پڑھتا تھا۔ ایک روز بدھوئی اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں جو لیٹ تھی، اخبار دیکھنے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک چھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر رابطے نے سیرت نگاری کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے 5 ناموں کا اعلان کر دیا ہے اور ان میں ایک مقالہ نگار ہندوستانی بھی ہے۔ یہ خبر پڑھ کر اندر ہی اندر طلب و جستجو کا ایک ہنگامہ محشر بپا ہو گیا۔ بنارس واپس آ کر تفصیلی معلوم کرنے کی کوشش کی گئی مگر لا حاصل۔ 10 جولائی 1978 کو چاشت کے وقت پوری رات مناظرہ باہجڑیہ کے شرائط طے کرنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک حجرے سے متصل سیڑھیوں پر طلباء کا شور و ہنگامہ سنائی پڑا اور آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں طلباء کا ریلا حجر کے اندر تھا۔ ان کے چہروں پر بے پناہ مسرت کے آثار اور زبانوں پر مبارکبادی کے کلمات تھے۔ کیا ہوا؟ کیا مخالف مناظرہ نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا؟ میں نے لیٹے ہی لیٹے سوال کیا۔ نہیں، بلکہ آپ سیرت نگاری کے مقابلے میں اول آ گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ حضرات کو اس کا علم کیسے ہوا؟ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ مولوی عزیر شمس یہ خبر لائے۔ مولوی عزیر یہاں آ چکے ہیں؟ جی ہاں۔ اور چند لمحوں بعد مولوی عزیر مجھے تفصیلات سنا رہے تھے۔ پھر 22 شعبان 1398، 29 جولائی 1978 کو رابطے کا رجسٹر مکتوب وارد ہوا جس میں کامیابی کی اطلاع کے ساتھ یہ پژمردہ بھی رقم تھا کہ ماہ محرم 1399 میں مکہ مکرمہ کے اندر رابطے کے مستقر تقسیم انعامات کے لیے ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ یہ تقریب محرم کے بجائے 12 ربیع الاول آخر 1399 کو منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی بدولت مجھے پہلی بار حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ 10 ربیع الاول یوم جمعرات کی عصر سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ کی پرنور فضاؤں میں داخل ہوا۔ تیسرے دن 8 بجے رابطے کے مستقری حاضری کا حکم تھا۔ یہاں ضروری کارروائیوں کے بعد تقریباً 10 بجے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ سعودی عدلیہ کے چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن حمید صدر مجلس تھے۔ مکہ کے نائب گورنر امیر سعود بن عبد المحسن، جو مرحوم ملک عبدالعزیز کے پوتے ہیں، تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مختصر سی تقریر کی۔ ان کے بعد رابطے کے نائب سیکرٹری جنرل شیخ علی المختار نے خطاب فرمایا۔ انہوں نے قدرے تفصیل سے بتایا کہ یہ انعامی مقابلہ کیوں منعقد کر دیا گیا اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ رابطے کو اعلان مقابلہ کے بعد 1000 سے زائد یعنی 1182 مقالات موصول ہوئے، جن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی کمیٹی نے 183 مقالات کو مقابلے کے لیے منتخب کیا اور آخری فیصلے کے لیے انہیں وزیر تعلیم شیخ حسن بن عبداللہ آل شیخ کی سرکردگی میں قائم ماہرین کی ایک 8 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ کمیٹی کے یہ 8واں ارکان ملک عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کی شاخ کلیات الشریعہ اور اب جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کے استاد اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ اسلام کے ماہر اور متخصص ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: ڈاکٹر ابراہیم علی شعوت، ڈاکٹر احمد سید دراج، نمبر 3 ڈاکٹر عبدالرحمن فاہمی محمد، نمبر 4 ڈاکٹر فائق بکر صواف، نمبر 5 ڈاکٹر محمد سعید صدیقی، نمبر 6 ڈاکٹر شاکر محمود عبدالنعام، نمبر 7 ڈاکٹر فکری احمد عکاس، نمبر 8 ڈاکٹر عبدالفتاح منصور۔ ان اساتذہ نے مسلسل چھان بین کے بعد متفقہ طور پر 5 مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعام کا مستحق قرار دیا۔
نمبر 1 الرحیق المختوم، عربی تالیف صفی الرحمان مبارک پوری، جامعہ سلفیہ بنارس ہند اول۔ نمبر 2 خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انگریزی تالیف ڈاکٹر ماجد علی خان، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ہند دوم۔ نمبر 3 پیغمبر اعظم و آخر، اردو تالیف ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، وائس چانسلر جامعہ اسلامیہ بہاولپور پاکستان دوم۔ نمبر 4 منطقی النقول فی سیرت اعظم رسول، عربی تالیف شیخ حامد محمود بن محمد منصور لیمو، جیزہ مصر چہارم۔ نمبر 5 سیرت النبی الہدیٰ والرحمۃ، عربی استاد عبدالسلام ہاشم حافظ، مدینہ منورہ مملکت سعودیہ عربیہ پنجم۔ نائب سیکرٹری جنرل محترم شیخ علی المختار نے ان توضیحات کے بعد حوصلہ افزائی، مبارکباد اور دعائیہ کلمات پر اپنی تقریر ختم کر دی۔ اس کے بعد مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریر میں رابطے کو ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طرف توجہ دلائی اور اس کے متوقع اثرات و نتائج پر روشنی ڈالی۔ رابطے کی طرف سے اس کا حوصلہ افزا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد امیر محترم سعود بن عبد الحسن نے ترتیب وار 5 انعامات تقسیم فرمائے اور تلاوت قرآن مجید پر تقریب کا اختتام ہو گیا۔ 17 ربیع الاول یوم جمعرات کو ہمارے قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ راستے میں بدر کی تاریخی روزمگاہ کا مختصر مشاہدہ کر کے آگے بڑھے تو عصر سے کچھ پہلے ہی حرم نبوی کے در و بام کا جلال و جمال نگاہوں کے سامنے تھا۔ چند دن بعد ایک صبح خیبر بھی گئے اور وہاں کا تاریخی قلعہ اندر و باہر سے دیکھا، پھر کچھ تفریح کر کے سر شام مدینہ منورہ کو واپس ہوئے اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلوہ گاہ، جبریل امین کے اس محیط، قدوسیوں کی اس فردوس دود گاہ اور اسلام کے اس مرکز انقلاب میں 2 ہفتے گزار کر طائر شوق نے پھر حرم کعبہ کی راہ لی۔ یہاں طواف و سعی کے ہنگامے میں مزید 1 ہفتہ گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور علماء مشائخ نے کیا مکہ، کیا مدینہ، ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یوں میرے خوابوں اور آرزوؤں کی سرزمین حجاز مقدس کے اندر 1 ماہ کا عرصہ چشم زدن میں گزر گیا اور میں پھر صنم قدا ہند میں واپس آ گیا۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل ندیدیم و بہار آخر شد۔ حجاز سے واپس ہوا تو ہندوستان و پاکستان کے اردو خواں طبقے کی طرف سے کتاب کو اردو جامہ پہنانے کا تقاضا شروع کیا گیا، جو کئی برس گزر جانے کے باوجود برابر قائم رہا۔ ادھر نئی نئی مصروفیات اس قدر دامن گیر ہوتی گئی کہ ترجمے کے لیے فرصت کے لیے لمحات میسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخر مشاغل کے اسی ہجوم میں ترجمہ شروع کیا گیا اور اللہ کا بے پایہ شکر ہے کہ چند ماہ کی جزوی کوشش سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ۔ آخر میں ان تمام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا، خصوصاً استاد محترم مولانا عبدالرحمان صاحب رحمانی اور عزیزان گرامی شیخ عزیز صاحب اور حافظ محمد الیاس صاحب فاضلان مدینہ یونیورسٹی کا۔ ان کے مشورے اور ہمت افزائی نے مجھے وقت مقررہ پر اس مقالے کی تیاری میں بڑی مدد پہنچائی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، ہمارا حامی و ناصر ہو، کتاب کو شرف قبول بخشے اور مؤلف و معاونین اور مستفیدین کے لیے فلاح نجاح کا ذریعہ بنائے، آمین۔ 18 رمضان المبارک 1404 صفی الرحمان مبارک پوری۔ اپنی سرگزشت: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چونکہ رابطہ عالم اسلامی نے سیرت نفیسی کے مقابلے میں حصہ لینے والوں کو پابند کیا کہ وہ اپنے حالات زندگی بھی قلم بند کریں۔
اس لیے ذیل کے سطور میں اپنی سادہ زندگی کے چند خاکے پیش کر رہا ہوں۔ سلسلہ نسب: صفی الرحمن بن عبداللہ بن محمد اکبر بن محمد علی بن عبدالمومن بن فقیر اللہ مبارک پوری اعظمی۔ پیدائش سندھ میں۔ میری تاریخ پیدائش 6 جون 1943 درج ہے، مگر یہ تخمینی اندراج سے تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیدائش 1942 کے وسط کی ہے۔ مقام پیدائش موضع حسین آباد ہے، جو مبارک پور کے شمال میں 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کا ایک معروف علمی اور صنعتی قصبہ ہے۔ تعلیم و تعلم: میں نے بچپن میں قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے دادا اور چچا سے پڑھا، پھر 1948 میں مدرسہ وار تعلیم مبارک پور میں داخل ہوا۔ وہاں 6 سال رہ کر پرائمری درجات اور مڈل کورس کی تعلیم مکمل کی۔ قدرے فارسی بھی پڑھی۔ اس کے بعد جون 1954 میں مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور میں داخل ہوا اور وہاں عربی زبان، قواعد، نحو و صرف اور بعض دوسرے فنون کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ 2 سال بعد مدرسہ فیض عام مٹو پہنچا۔ اس مدرسے کو اس علاقے میں ایک اہم دینی درسگاہ کی حیثیت حاصل ہے اور منوناتھا بھنجن قصبہ مبارک پور سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ فیض عام میں میرا داخلہ مئی 1952 میں ہوا۔ میں نے وہاں 5 سال گزارے اور عربی زبان و قواعد اور شرعی علوم و فنون یعنی تفسیر حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اسلامی فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ جنوری 1961 میں میری تعلیم مکمل ہو گئی اور مجھے باقاعدہ شہادۃ التخرج یعنی سند تکمیل دے دی گئی۔ یہ سند فضیلت فی الشریعہ اور فضیلت فی العلوم کی سند ہے اور تدریس وافدہ کی اجازت پر مشتمل ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے تمام امتحانات میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل ہوتی رہی۔ دوران تعلیم میں نے الہ آباد بورڈ کے امتحانات میں بھی شرکت کی۔ فروری 1959 میں مولوی اور فروری 1960 میں عالم کے امتحانات دیے اور دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد مدرسین سے متعلق جدید حالات کے پیش نظر میں نے فروری 1976 میں فاضل ادب اور فروری 1978 میں فاضل دینیات کا امتحان دیا اور بحمداللہ دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔ کارگاہ علم و حیات میں 1961 میں مدرسہ فیض عام سے فارغ ہو کر میں نے ضلع الہ آباد پھر شہر ناگپور میں درس و تدریس اور تقریر و خطابت کا شغل اختیار کیا۔ 2 سال بعد مارچ 1963 میں مادر علمی مدرسہ فیض عام کے ناظم اعلیٰ نے مجھے تدریس کے کام پر مدعو کر لیا، لیکن میں نے وہاں مشکل 2 سال گزارے تھے کہ حالات نے علیحدگی پر مجبور کر دیا۔ اگلا سال جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ کی نذر ہوا اور فروری 1966 سے مدرسہ دارالحدیث منو کی دعوت پر وہاں مدرس ہو گیا۔ 3 سال یہاں گزارے اور تدریس کے علاوہ بحیثیت نائب صدر مدرس تعلیمی امور اور داخلی انتظامات کی نگہداشت میں بھی شریک رہا۔ آخری ایام میں مدرسے کی انتظامیہ کے درمیان اتنے سخت اختلافات برپا ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا مدرسہ بند ہو جائے گا۔ ان اختلافات سے بددل ہو کر میں نے عین عید کے روز استعفیٰ دے دیا اور چند دن بعد مدرسہ الحدیث سے مستعفی ہو کر مدرسہ فیض العلوم سیوٹی کی خدمت پر جامع مامور ہوا، جو منوناتھا بھنجن سے کوئی 700 کلومیٹر دور مدھیہ پردیش میں واقع ہے۔ سیوانی میں میری تقرری جنوری 1959 میں ہوئی ہے۔ میں نے وہاں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے علاوہ درس مدرس کی حیثیت سے مدرسے کے تمام داخلی و خارجی انتظامات کی ذمہ داری بھی سنبھالی اور جمعے کا خطبہ دینا اور گرد و پیش کے دیہاتوں میں جا جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی اپنے معمولات میں شامل کیا۔ میں نے سیوانی میں 4 سال درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، پھر 1972 کے اخیرا میں سالانہ تعطیل پر وطن واپس آیا تو مدرسہ دار التعلیم
مبارک پور کے اراکین نے یہاں کے تعلیمی انتظامات سنبھالنے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے حد درجہ اصرار کیا اور مجھے یہ پیشکش قبول کرنی پڑی۔ اب میں نے اپنی اولین مادر علمی کے اندر نئی ذمہ داریاں سنبھالی۔ 2 سال بعد جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے مدرسہ دارالتعلیم کے سرپرست سے گفتگو کی کہ مجھے جامعہ سلفیہ منتقل کر دے۔ جامعہ کی خیر خواہی اور دیرینہ روابط کے پیش نظر بات طے ہو گئی اور میں اکتوبر 1974 میں جامعہ سلفیہ آ گیا، جب سے یہی کام کر رہا ہوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے اس طویل عرصے میں درس و تدریس کے پہلو بہ پہلو تالیف و تصنیف کا بھی کچھ نہ کچھ شغل جاری رکھا۔ چنانچہ مختلف مضامین و مقالات کے علاوہ اب تک 8 عدد بلکہ اب کئی 20 عدد کتابوں اور رسائل کی تالیف یا ترجمے کا کام بھی ہو چکا ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، شرح اظہار العرب عربی اظہار العرب علامہ محمد سورتی کا جمع کردہ نفیس عربی اشعار کا ایک منتخب اور ممتاز مجموعہ ہے۔ شرح 1962 میں لکھی گئی مگر قدرے ناقص رہی اور طبع نہیں کرائی جا سکی۔ نمبر 2، المصابیح فی مصالحۃ التراویح للسیوطی کا اردو ترجمہ 1963 میں چند بار طبع ہو چکا ہے۔ نمبر 3، ترجمہ الکلم الطیب لابن تیمیہ 1966 غیر مطبوع۔ نمبر 4، ترجمہ توضیح کتاب الاربعین للنووی 1959 غیر مطبوع۔ نمبر 5، صحیفہ یہودی نصارہ ملم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارتیں اردو 1970 غیر مطبوع۔ نمبر 6، تذکرہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب 1972 یہ کتاب 3 بار طبع ہو چکی ہے۔ یہ اصطلاحاً محکمہ شرعیہ قطر کے قاضی شیخ احمد بن حجر کی عربی تالیف کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں کسی قدر ترمیم و اضافہ کر دیا گیا۔ نمبر 7، تاریخ آل سعود اردو 1972 تذکرہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ نمبر 8، التحف الکرام تعلیق بلوغ المرام لابن حجر عسقلانی عربی 1974 مطبوع۔ نمبر 9، قادیانیت سے اپنے آئینہ میں اردو 1976 مطبوع۔ نمبر 10، فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اردو 1976 مطبوع۔ نمبر 11، پیش نظر کتاب جو رابطہ عالم اسلامی میں پیش کرنے کے لیے تالیف کی گئی ہے اور اس کے بعد مزید چند رسالے سپرد قلم کیے گئے ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 12، انکار حدیث کیوں اردو 1976 مطبوع۔ نمبر 13، انکار حدیث حق یا باطل اردو 1977 مطبوع۔ نمبر 14، رزم حق باطل مناظرہ بجردیہ کی ردات 1978 مطبوع۔ ابراز الحق والصواب فی مصالحۃ الصفورات الحجاب عربی 1978 پہ سے متعلق علامہ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کشی حفظہ اللہ کی رائے پر نقد ہے اور مجلہ الجامعۃ السلفیہ میں کاستوار شائع ہوا ہے۔ نمبر 16، تصور الشعوب والدیانات فی الہند و مجالات دعوت والاسلامیات فیہا عربی 1979 چند قسطیں مجلہ الجامعۃ السلفیہ میں شائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 17، الفرقۃ الناجیۃ والفرق الاسلامیۃ الاخروی عربی 1982 غیر مطبوع۔ نمبر 18، اسلام اور عدم تشدد اردو 1983 مطبوع۔ نمبر 19، بہیجۃ النظر فی مصطلح اہل عصر عربی مطبوع۔ نمبر 20، اہل تصوف کی کارستانیاں اردو 1986 مطبوع۔ نمبر 21، الاحزاب السیاسیۃ فی الاسلام
عربی 1986 زیر طبی علاوہ سے ماہانہ نامہ محدث بنارس کی اس کے پورے زمانہ اشاعت میں یعنی 4 برس تک ایڈیٹر کے فرائض بھی انجام دیے۔ واللہ الموفق وزمت الامور کلھا ببدہ ربنا تقبل منا بقبول حسن حجت نبت حسن۔ زیر نظر کتاب کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فجعلہ شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وجعل فیہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین فاجعلہ لہم ینابیع الرحمۃ والرضوان تفجیرا اما بعد۔ یہ بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ربیع الاول 1996 میں پاکستان کے اندر منعقدہ سیرت کانفرنس کے اختتام پر رابطہ عالم اسلامی نے سیرت کے موضوع پر مقالہ نویسی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل قلم میں ایک طرح کی امنگ اور ان کی فکری کاوشوں میں ایک طرح کی ہم آہنگی پیدا ہو۔ میرے خیال میں یہ بڑا مبارک قدم ہے، کیونکہ اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ درحقیقت سیرت نبوی اور اسوہ محمدی ہی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعادت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام ہو۔ پھر یہ میری سعادت و خوش بختی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقابلے میں شرکت کروں، لیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ میں سید الاولین والآخرین کے حیات مبارکہ پر روشنی ڈال سکوں۔ میں تو اپنی ساری خوش بختی و کامرانی اسی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے، تاکہ میں تاریکیوں میں بھٹک کر ہلاک ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آپ کی روشنی شاہراہ پر چلتا ہوا زندگی گزاروں، اور اسی راہ میں میری موت بھی آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے۔ ایک چھوٹی سی بات اپنی اس کتاب کے انداز تحریر کے متعلق بھی عرض کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کتاب لکھنے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ اس بار خاطر بن جانے والے طول اور ادائیگی مقصود سے قاصر رہ جانے والے اختصار دونوں سے بچتے ہوئے متوسط درجے کی ضخامت میں مرتب کروں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ واقعات کی ترتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت پیش آئے وہاں بحث کے ہر پہلو پر نظر دوڑا کر اور بھرپور تحقیق کر کے جو نتیجہ اخذ کروں اسے اصل کتاب میں درج کر دوں، اور دلائل و شواہد کی تفصیلات اور ترجیح کے اسباب کا ذکر نہ کروں، ورنہ کتاب غیر مطلوب حد تک طویل ہو جائے گی۔ البتہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ میری تحقیق قارئین کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث بنے گی، یا جن واقعات کے سلسلے میں عام اہل قلم نے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہو جو میرے نقطۂ نظر سے صحیح نہ ہو، وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ یا اللہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدور فرما، تو یقیناً غفور ودود ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے۔ جمعۃ المبارک 24 رجب 1396 بمطابق 23 جولائی 1976۔ صفی الرحمن مبارک پوری، جامعۃ السلفیات، بنارس، ہند۔